بھائی دیکھو یہ جو کہہ رہے ہیں خطا اجتہادی تھا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خطا اجتہادی کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ شیخ صاحب، رؤوف صاحب، جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خطا اجتہادی کرتے تھے یا نہیں فرماتے تھے خطا اجتہادی؟ آپ لوگوں کو کیا عقیدہ؟ انبیاء کے لیے خطا اجتہادی ہوا ہے، اب مانا ہوا جاتا ہے میں نے انبیاء کے لیے نہیں پوچھا، چلے انبیاء بھی خطا کرتے تھے، انبیاء کی عصمت بھی چلی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی خطا اجتہادی کرتے تھے؟ خطا اجتہادی کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، مگر انبیاء کے لیے یہ ہوا او بھائی جو بھی مطلب ہے مجھے بتاؤ، کیا خاتم الانبیاء دیکھیں خاتون جنت غیر انبیاء ہیں، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ مجھے میرے سوال کا جواب دینا رؤوف صاحب۔ حضرت خاتم او بھائی آپ آج پتہ چلا کہ انہوں نے کہا کہ انبیاء خطا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، انبیاء کی عصمت چلی گئی، چلیں یہ بتانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خطا اجتہادی کرتے تھے؟ جواب نہیں دے گا بھائی۔ انبیاء کے لیے ہے تو پتہ چلا کہ نہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ شخص کیا نہیں مانتا، معصوم نہیں مانتا، وہ بھی خطا کرتے تھے، وہ بھی خطا کار تھے۔ دوبارہ پوچھتا ہوں، ایک دفعہ پھر آپ کو فرصت دیتا ہوں، ایک دفعہ پھر چانس دیتا ہوں۔ شیخ ایک منٹ شیخ، انبیاء کو معصوم مانتے ہیں، او بھائی وہ کیسے معصوم ہے؟ خطا کرتے تھے بھائی، خطا کار معصوم ہوتا ہے؟ چلے او بھائی خطا کار معصوم ہوتا ہے؟ آپ مجھے بتا دینا یہ نبی کریم آخری مطلب چلیں جو بھی ہے شیخ صاحب، ایک دفعہ پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں، دیکھیں ڈرامہ بازی نہیں ہے، اپنا عقیدہ صحیح طور پہ بتاؤ لوگوں کو۔ نبی کریم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اذان میں 2 دفعہ ان کی رسالت کا شہادت دیتے ہیں، وہ خطا اجتہادی کے مرتکب ہوتے تھے نہیں ہوتے تھے؟ صلی اللہ علیہ وسلم خطا اجتہادی آپ یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جواب دے گا نا، نہیں کہے گا کہ نہیں ہوتے تھے؟ وہ بھول کر 2 رکعت نماز پہ سلام پھیر دیا۔ اچھا چلے بھائی، پھر دیکھیں ہاں وہ تو آپ کے مذہب میں ایک دفعہ شیخ صاحب، اب میری باری ایک دفعہ چیلنج ہوا نا، ان کے مذہب کا ایک آدمی ہے مولوی عبد الطیف صفدر، کہ میں نے کہا کہ آپ کے مذہب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ثابت نہیں ہے، مناظرہ کر لو، بھاگ گیا، آج تک بھاگا ہوا ہے۔ دیکھیں ان کے مذہب میں یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطا اجتہادی کرتے، دور بات ہے ان کے مذہب میں، ابھی خود کہتے ہیں کہ نماز انہوں نے غلط پڑھی ہے وغیرہ وغیرہ، ان کے مذہب میں ٹھیک ہے بھائی، وہ انہوں نے نماز کی حالت میں بتوں کی پوجا کی ہے، تلک الغرانی قل اولا، بتوں کی پوجا تک آپ لوگوں نے روایت کی ہے، بخاری میں بھی موجود ہے۔ اچھا میں آپ کی خدمت میں، ہمارے مذہب میں، مسلمانوں کے مذہب میں جو بھی مسلمان غیرتی ہے وہ تو لعنت بھیجے گا ایسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں کبھی نماز بھول جاتے ہیں، کبھی نماز میں بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اچھا ہمارے مذہب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، انبیاء بھی معصوم ہے، جو انبیاء کو خطا کار کہتا ہے وہ خود اسلام کا غدار ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا دین ہی نہیں۔ ابو بکر کو بچانے کے لیے، ایک منٹ، ابو بکر صاحب کو بچانے کے لیے انہوں نے پہلے کے الزام لگا دیا کس پر؟ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ پر، کہ وہ انہوں نے خطا کیا۔ اب اس سے بات آگے بڑھ گئی کہ نہیں؟ ابو بکر کو بچانے کے لیے وہ کافی نہیں ہوا نا، مزید سوال کرو تو یہ سب انبیاء کو خطا کار بنا دیا۔ اس کے بعد مزید بچانے کے لیے ابو بکر صاحب کو بچانے، یہ ابو بکر کہتے ہیں کہ ابو بکر خطا کار تھے، بھائی کون سی مشکل ہے کہ تم نے پورا سلسلے انبیاء کو خطا کار بنا دیا؟ ملاحظہ کریں، یہ کتاب ہے البخاری، یہ بخاری کی صفحہ نمبر 550 ہے، 550 اچھی طرح سے دیکھو کہ آپ کہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی وہ خطا اجتہادی کے مرتکب تھی۔ نبی بی بی سلام اللہ علیہ نے جب ابو بکر سے مطالبہ کیا ہے فدق کا فغضبت، ابو بکر نے فدق نہیں دیا تو بی بی سلام اللہ علیہ غضبناک ہو گئی، فغضبت فحجر فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ فحجرت ابا بکر فلم تزل مہاجرت حتی توفیت، بی بی سلام اللہ علیہ ابو بکر پہ غضبناک ہو گئی ہیں اور ہمیشہ پھر ابو بکر سے بات کرنا چھوڑ دیا اور مرتے وقت تک پھر ابو بکر سے بات نہیں کیا۔ اچھا آپ کہہ دو، آپ کے مولوی صاحب کہہ دیں کہ خطا اجتہادی تھی، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی صلی اللہ فاطمہ زہرا سلام اللہ خطا اجتہادی آپ کے مذہب میں کر سکتی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی خطا اجتہادی کر سکتا ہے؟ بھائی یہ مجھے بتاؤ، اللہ بھی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا؟ اللہ کر سکتا ہے؟ نہیں کرے گا نا، اللہ مجتہد نہیں ہے، نبی کو بھی انہوں نے مجتہد بنا دیا، مفتی بنا دیا، نبی کو بھی مجتہد بنا دیا، انبیاء کو مجتہد بنا دیا۔
انبیاء کو بھی مفتی، مفتی عبد الطیف صفدر، مفتی رؤوف، مفتی کلیم حنفی، مفتی رسول اللہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی مجتہد بنا دیا. چلو دیکھو ادھر یہ اعلان کے قرآن کے کیا فرماتا ہے؟ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں اجتہاد نہیں کرتا، میں صرف وحی کی اتباع کرتا ہوں. دیکھو یہ المصدق علی الصحیحین جزء 40 چابی دار الفکر ہے، یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. یہ دیکھو اچھی طرح سے میں اس کو بڑا کر دیتا ہوں، ایک منٹ فل پیج دیکھ لینا اس کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان فاطمہ ان اللہ یغضب لغضبک، قال لفاطمہ، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یغضب لغضبک ویرضى لرضاک، ھذا حدیث صحیح. اے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہ تعالیٰ آپ کے غضب سے غضبناک ہو جاتا ہے اور آپ کے رضا سے راضی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ. تو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب ابو بکر پہ غضبناک ہوئی تھی تو اللہ بھی غضبناک ہوا تھا. اللہ تعالیٰ خطائے اجتہادی پہ غضبناک نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ خطا پہ غضبناک نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ گناہ پہ غضبناک ہوتا ہے. جس پہ بی بی سلام اللہ علیہ غضبناک ہوئی ہیں اس پہ اللہ کا بھی غضب ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کا عذاب ہے. اللہ کا غضب یعنی اللہ کا عذاب ہے. اس کا مطلب ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہ کبھی خطا نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کا ہر غضب کے ساتھ اللہ کی غضب ہے، ان کے ہر رضا کے ساتھ اللہ کی رضا ہے، اور ان کے ہر غضب کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غضب ہے اور اللہ تعالیٰ کا غضب ہے. ایک اور میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں، ایک منٹ، ایک اور حدیث ایک منٹ ابھی دکھا دیتے ہیں بھائی، کوئی بات نہیں. پر نہیں کہنا کہ خطا اجتہادی کی ہے تو یا کہہ دو کہ اللہ بھی خطا کرتا ہے. جواب دینا پڑے گا آپ کو بھی اللہ یاری کی بات کا. آپ حضرت ابو بکر کو بیچ میں لے کر آ گئے، آپ یہی چاہتے تھے. آپ لوگوں سے جب نہیں بنتا تو صحابہ کی بے عزتی کرواتے ہو، صحابہ کی عظمت کو تم کرواتے ہو. آپ اگر جواب نہیں دیے تو سمجھ لینا ہم جواب دیں گے. وہی ہو نا جو پانی کو کالا ثابت کرنے آئے تھے، خود کالا منہ کر کے گئے تھے. پانی کالے یہ بابا تحقیق کر لیجئے. ابھی آپ جواب دو پہلے. اب حضرت ابو بکر پہ بات آ گئی، میں خاموش نہیں بیٹھوں گا. ابھی آپ جواب دو. اللہ یاری صاحب الدین ہلاؤ بہانے کر کے یہ دیکھو بخاری میں میرے بھائی شیخ صاحب بخاری کے حدیث ہے، صحیح بخاری. دیکھو یہ میری کتاب نہیں، آپ لوگوں کی کتاب ہے، ٹھیک ہے. باب مناقب فاطمہ علیہ السلام، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ، ٹھیک ہے نا، جنت کے تمام خاتونوں کا سردار. پھر فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، میرا لخت جگر ہے. فمن اغضبها اغضبنی، جو ان کو غضبناک کرے اس نے مجھے غضبناک کیا ہے. جس لمحے جس کو آپ خطا اجتہادی کہتے ہو نا کہ انہوں نے ابو بکر سے مطالبہ کیا، ابو بکر نے نہیں مانا، وہ غضبناک ہو گئیں، تو اس لمحے صرف بی بی سلام اللہ علیہ غضبناک نہیں ہوئی، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں غضبناک ہو گئے. وہ خطا پہ غضبناک نہیں ہوتے. جو کہتا اللہ خطا کار ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطا کار ہے، سمجھو کہ وہ خود شیطان ہے، ابلیس ہے. ابلیس بھی یہ نہیں کہتا، وہ ابلیس سے بھی بدتر ہے، وہ ابلیس سے بھی بدتر ہے. ابلیس بھی نہیں کہتا کہ اللہ نے خطا کیا. ابلیس نے آخر تک اللہ کا ادب رکھا، کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ تم سجدہ کرو، کہتا یا اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا، ٹھیک ہے نا، ادب کے ساتھ کہا. اللہ کے ادب کا نہیں کہا کہ تو خطا کار ہے، ادب سے بولا ہے. اور فرمایا کہ میں تیرے لیے سجدہ کروں گا نا، میں آدم کے لیے سجدہ نہیں، میں تیرے. اللہ نے کہا کہ نہیں بھاگ جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ یہاں سے. تو جو کہ اللہ کو خطا کار سمجھے نا، بی بی سلام اللہ کو خطا کار سمجھے، تو سمجھو کہ وہ شیطان سے بھی بدتر ہے. اور شیخ صاحب رؤوف صاحب، آج آپ نے ابو بکر کو بچانے کے لیے بی بی سلام اللہ کو آپ نے خطا کار بنا دیا، اور اس سے آپ نے پھر اس کے بعد سلسلہ انبیاء سب کو خطا کار بنا دیا، سردار انبیاء علیہ السلام کو خطا کار بنا دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ خود دین سے خارج ہو، آپ لوگ خود دین سے خارج ہو. جو دین کا تابعدار ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، وہ کبھی نہیں کہے گا یہ جملے. جی بولو بھائی، جواب دے. جس نے فاطمہ کو غضب میں ڈالا اس نے مجھے غضب میں ڈالا، یعنی جس نے فاطمہ کو پریشانی کیا اس نے مجھے پریشان کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہی مطلب ہے، ٹھیک ہے. اس سے ایک دوسرا پہلے والا حدیث بھی پڑھو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غضب اللہ کا غضب ہے نا.
اور پیغمبر تو جی دیکھو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بالکل دنیائی فوائد کے لیے وہ غضب تو نہیں کرتا نا. ہماری تو آپ کی طرح تو نہیں ہے نا. ہاں صدق دے کر ان کو غضب میں نہیں ڈالا ہے. وہ ابھی میں نے حدیث دکھا آپ دیا. سمجھیے انہوں نے فدق کا مطالبہ کیا, فدق نہیں دیا تو غضب کیا بی بی نے. راوی نے کہا کہ انہوں نے مطلب بولا نہیں, تو میرا خیال یہ کہ وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق سے غضب کیا ہو. کیا راوی نے کیا بولا؟ سمجھے نہیں بھائی, نہیں بھائی, یہ دیکھو حدیث دیکھو, ڈرامہ بازی بند, ڈرامہ بازی بند. میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں بھائی, ڈرامہ بازی بند. اس میں راوی نے کہا شرام اس کے یہ دیکھو, یہ کہتا ہے راوی کیا کہتا ہے, ادھر دیکھو, ادھر دیکھو, ادھر دیکھو, ایک منٹ میں فل پیج کر لیتا ہوں, فل پیج دیکھ لینا. آپ چلو بھر پانی میں آؤ گے بھی نہیں, چلو بھر پانی میں نہیں آؤ گے آپ روپ میاں, آپ کو پانی آپ دیکھ لینا بھائی. یہ کتاب ہے عزیزو بخاری, معاف کیجیے گا, بخاری, یہ بخاری ہے, ٹھیک ہے نا بھائی. یہ بخاری شیعوں کی کتاب ہے نہیں, ان لوگوں کی سب کہتے ہیں قرآن کی بھائی ہے. یہ عائشہ کی حدیث ہے, عائشہ کی حدیث ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہا نے ابو بکر, حدیث نمبر 3092, ابو بکر سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد میراث کا مطالبہ کیا. جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا, ان کا جو ترکہ تھا, جو اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا, ابو بکر نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری میراث نہیں ہوتی, ہم جو چھوڑتے ہیں صدقہ ہوتا ہے. فغضبت, یہ عائشہ کا قول ہے, راوی کا قول ہے. فغضبت, ابو بکر نے جو ہی دینے سے انکار کیا, وہ بھی غضبناک ہو گیا. اگلا حدیث دیکھ لو, حدیث نمبر 4241, یہ بھی عائشہ کی حدیث ہے کہ فاطمہ بنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا ابو بکر کو اپنی میراث لینے کے لیے, جو فدق میں تھا, مدینہ میں تھا, اور خیبر سے بچا تھا. ابو بکر نے دینے سے انکار کیا. فوجدت فاطمہ علی ابی بکر فی ذلک فحجرته فلم تکلمه حتی توفیت. یہ وجدت کا بھی مطلب ہے کہ غضبناک ہو گئی, اور ابو بکر سے پھر کبھی بات نہیں کیا آخر تک. یہ جو آپ کہتے ہیں نا, یہ راوی کہتے ہیں کہ وہ ابو بکر پہ غضبناک, یہ بالکل جھوٹ ہے. اوکے شیخ صاحب, جو آج ثابت ہو گیا بھائی کہ ابو بکر صاحب پر اللہ کے بھی غضب ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی غضب ہے, اور ثابت بھی ہو گیا کہ جنہوں نے بی بی سلام اللہ علیہ سے خطا کی نسبت دی ہے, وہ خود جو ہے دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خارج ہیں. یہ تو ہمارا بھی عقیدہ, جس سے فاطمہ کو غضب میں ڈالا, پریشانی میں ڈالا, قصدن ڈالا, وہ مطلب اللہ کو بھی اور رسول کو بھی غضب میں ڈالا. تو یہ ہمارا تو عقیدہ ہے ہی ہے, مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ باغ فدق نہ دے کر حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں غضب میں نہیں ڈالا. تو حدیث دوبارہ پڑھو, حدیث تم پڑھو, میں نے تو پڑھ لکھ کے دکھا دیا بخاری سے 2 دفعہ, 2 جگہ آپ پڑھ کے دکھائیں. سمجھ گئے, اس میں آپ حدیث پڑھ کے سناؤ, راوی جو آپ حدیث پڑھ کے سناؤ, آپ اپنے سے بنا دو, اپنا دین شریعت بنا دو نا, وہ الگ بات ہے. جو بخاری میں لکھا ہے, مسلم میں لکھا ہے, میں نے تو آپ کو دکھایا, مسلم میں بھی یہ لکھا. آپ پہلی بات رؤف میاں, جو ابھی اللہ یاری نے جو پڑھ کے سنایا, وہ کیا نہیں لکھا ہوا ہے آپ کی بخاری میں؟ ارے وہ کیا کہنا ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر اتنا نبی کے وصال کے بعد اتنا وہ غمگین ہو گئی تھی کہ وہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی. اس میں راوی نے کہا کہ یہ جو غضب ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پہ, یہ ابو بکر پہ غضب ہے. وہ بی بی سلام اللہ ناراض, وہ غمزدہ ہو گئے. غم اور ہوتا ہے, غضب اور ہوتا ہے, سب لوگوں کو پتا ہے. یہ ابو بکر کے فعل پہ غضب ہے, یہ واضح ہے, ان دونوں کو نہ ملائیں آپ. رؤف میاں, مجھ کو ایک بات بتاؤ اللہ کے واسطے, آپ اسی دنیا کے ہو کہ ایلینس ہو کہ الگ دنیا سے آئے ہو؟ یہی دنیا کے ہو نا آپ. یہ سب کیا ہے, تھوڑا علمی بات ہے. آپ ابھی بخاری پڑھنے جا رہے تھے, بخاری کے بدلے آپ بخاری پڑھتے, آپ کچھ اور بات کرنے لگ گئے. میں نے آپ کو بولا کہ ہمارے علماء کہتے ہیں بے عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری, آتا ہے بخار, نہیں آتی ہے بخاری. رؤوف صاحب, میرا آپ سے سوال یہ ہے, یہ تو ابھی آپ پہ فٹ ہو رہا ہے. بالکل. رؤوف صاحب دیکھو, ایک ابو بکر کو بچانے کے لیے آپ نے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور آپ کے جو پڑوسی ملک والا آدمی ہیں, ان کو نستجیر باللہ خطا کار بولا. پورے سلسلے انبیاء کو آپ نے خطا کار بنا دیا. پھر میں نے کئی دفعہ پوچھا کہ رسول اللہ, اجازت دے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خطا اجتہادی کرتے تھے, آپ نے نہیں کہا کہ نہیں کرتے تھے. ان کے بھی عصمت کے آپ نے تائید نہیں کہ منکر ہو گئے, ان کو بھی خطا کار بنا دیا. آخر میں پھنس گئے اللہ تک, وہاں پہ نہیں کہہ سکے.
وہاں پہ آپ انکار نہیں کر سکے تو اجازت دیں اجازت دیں اپنے انبیاء کرام اجازت دیں اجازت ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ دونوں ذرا ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ بھائی ایک منٹ بھائی ان سب کو سلسلہ انبیاء کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بے ادبی کرنا ان سب سے آپ کیا ضرورت ہے؟ آپ کہتے ابو بکر کی غلطی تھی بھائی، کون سا آسمان زمین پہ پڑتا؟ آپ بے ایمان بن گئے، آپ بے ایمان میں نے عرض کیا نا، عرض کیا کہ وہ بے ادبی جو شیطان نے نہیں کی ہے آپ لوگ ابھی آپ مرتکب ہو گئے نا، یہ نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں ابو بکر سے غلطی ہو گئی، کون سا مشکل تھا؟ مطلب یہ ہے ابو بکر کو بچانے کے لیے دین ایمان سب کچھ آپ لوگوں نے بھیج دی بھائی، یہ انسانیت ہے تمہاری۔